5 دن بعد مہدی کے جڑواں بچوں کی سالگرہ تھی۔ صبح سے ہی پورا گھر مصروف تھا۔ پارٹی رات کے کھانے پر ہونی تھی، لیکن ہر قسم کی تازہ اشیاء سویرے ہی منگوائی جا چکی تھی۔ حویلی مصروف ضرور تھی، مگر سب کچھ ترتیب سے ہو رہا تھا۔ مہدی ولا میں شمائل نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ حارث نے بھی سوٹ زیب تن کیا تھا اور بہت ہی شائستہ لگ رہا تھا، لیکن زینڈر نے عام کپڑے پہنے تھے، سفید آدھی آستین والی قمیض، سیاہ پینٹ اور اوپر سرخ جیکٹ۔ دیکھنے والا یہی سوچتا کہ یہ سالگرہ کی محفل کا لباس نہیں۔ نوکر ایک چھوٹے سوٹ کو ٹرے پر رکھ کر کھڑا تھا اور منت بھرے لہجے میں بولا، زینڈر صاحب، براہ کرم پہلے یہ پہن لیجئے۔ زینڈر نے ہاتھ بڑھا کر جیسے اس کا مذاق اڑایا اور ہنستے ہوئے بولا، مجھے ایسا مت کہو۔ مسٹر مہدی اور محترمہ پروین نے ابھی تک یہ ثابت نہیں کیا کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ میں خود بھی یہ بات نہیں مانوں گا۔ جی ہاں، وہ دن یاد تھا؟ زینڈر نے اس وقت پوچھا تھا، کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ پروین نے جواب دیا تھا، فی الحال نہیں، لیکن میں نے 3 بچوں کو جنم دیا تھا۔ زینڈر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہی تیسرا ہوں۔ پروین کو ماننا پڑا کہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ زینڈر اور بھی مغرور ہو گیا۔ اس نے گردن اکڑائی اور کہا، اگر ثبوت نہیں ہے تو میں آپ کو اپنی ماں نہیں مانوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ مہدی میرا اصلی باپ بھی نہ ہو۔ پروین تو بس، زینڈر نے چھوٹے سے سینے کو پھلا کر کہا، ثبوت لاؤ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنی اصلی ماں مانوں۔ پروین سمجھ گئی کہ یہ بچہ فطرتاً مغرور ہے اور اسے اچھا لگتا ہے جب لوگ اس سے منت کریں۔ وہ بے بس ہو کر مان گئی۔ خیر، ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ آنے ہی والی تھی۔ کیونکہ پروین زخمی تھی، وہ ان دنوں سمتھ حویلی میں آرام کر رہی تھی۔ اس کا علاج نیند ہی تھا، اس لیے حارث اور شمائل ان دنوں مہدی کے پاس تھے۔ آج بھی پروین گھر نہیں آئی۔ جب جاگی تو سیدھی اسپتال گئی، جہاں لیلی رپورٹ تیار کر رہی تھی۔ پروین وہیں کھڑی اسے جلدی کرنے کو کہتی رہی۔ رپورٹ ملنے کے بعد ہی واپس آنا تھا، اس لیے ولا کے ہال میں سب اس کے آنے کے منتظر تھے۔ زینڈر نے دروازے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں امید تھی، مگر ظاہر ایسے کیا جیسے پرواہ ہی نہ ہو۔ ابھی تک رپورٹ نہیں آئی؟ کتنی سست ہے۔ ویسے مسٹر مہدی، آپ کی گرل فرینڈ ٹھیک ہے؟ یہ آخری جملہ اس نے ثالث کی طرف دیکھ کر کہا، جو صوفے پر بیٹھا تھا۔ ثالث کا چہرہ سیاہ ہو گیا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ وہ پہلے ہی تقریباً یقین کر چکا تھا کہ زینڈر اس کا ہی بیٹا ہے، اس لیے برداشت کر رہا تھا۔ پروین نے بھی اسے خاص طور پر کہا تھا کہ زینڈر کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا اور الجھنا نہیں۔ ثالث کو ڈر تھا کہ زینڈر پروین سے شکایت نہ لگا دے، اس لیے وہ کئی دنوں سے ہر بات برداشت کر رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، دل کو تسلی دی کہ یہ اس کا ہی بیٹا ہے، پھر دوبارہ کمپیوٹر پر فائلیں دیکھنے لگا۔ زینڈر نے ہنس کر حارث کی طرف رخ کیا، تو تمہارے والد تو گونگے ہیں؟ ثالث کے ماتھے پر نسیں ابھر آئیں۔ حارث نے آنکھیں گھمائیں، زیادہ مت بڑھو۔ اگر خدا کو بھی برداشت نہ ہوا اور ڈی این اے رپورٹ نے ثابت کر دیا تو تم ان کے بیٹے نہیں ہو تو تمہاری خیر نہیں۔ زینڈر اتنے ڈھیٹ بچے کو بھی یہ جملہ ہلا گیا۔ اس نے نکلتے ہوئے دوبارہ دروازے کی طرف دیکھا اور جھجکتے ہوئے پوچھا، تمہاری ماں کا ہاتھ کیسا ہے؟ وہ زخمی پروین کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، جس نے اس کی خاطر چوٹ کھائی تھی۔ حارث نے مختصر جواب دیا، پتہ نہیں۔ زینڈر، تم فون کر کے پوچھ نہیں سکتے؟ کتنے نافرمان ہو تم! حارث نے غصے سے کہا، جس کی وجہ سے میری ماں زخمی ہوئی وہی اصل نافرمان ہے۔ 2 دن پہلے جب وہ سمتھ حویلی گیا تو اس نے زینڈر کو بھی بلایا تھا، لیکن زینڈر نے غرور سے انکار کر دیا۔ دونوں بچے لڑنے ہی والے تھے کہ دروازے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پروین ہاتھ میں ڈی این اے رپورٹ لیے اندر داخل ہوئی۔ ادھر سامنے والے ہال میں مسز مہدی مسز ہاشوانی کا ہاتھ تھامے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مسز ہاشوانی غصے سے بولی، مسز مہدی، وہ پروین تو حد ہی کر گئی، کہتی ہے کہ طلال کا علاج نہیں کرے گی۔ ہم نے بڑی مشکل سے ایک اپائنٹمنٹ خریدا تھا تاکہ قطار کیے
لیکن جیسے ہی اسے پتا چلا اس نے کینسل کر دیا۔ مسز مہدی نے ماتھا سکیڑا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید پچھلے دنوں وہ بہت دھندلا گئی ہے۔ مسز آشوانی فوراً چونکی۔ کیوں؟ مسز مہدی نے آہ بھری، وہ ناجائز بچہ، اس نے حارث کو اغوا کر لیا تھا۔ پروین نے حارث کو بچاتے ہوئے ہاتھ زخمی کر لیا۔ آخر میں وہی بچہ ثالث گھر لے آیا۔ اسی صدمے کی وجہ سے پروین پچھلے 4 دنوں سے یہاں نہیں آئی، حالانکہ آج سالگرہ کی تقریب ہے۔ اسے آنا چاہیے تھا تاکہ اپنے بیٹے بیٹی پر نظر رکھ سکے۔ یہ سن کر مسز ہاشوانی کی جھنجھلاہٹ کچھ کم ہوئی۔ اچھا ہے، مجھے لگتا ہے ثالث کو بس وقتی شوق ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پروین کے بگڑے ہوئے مزاج سے تنگ آ جائے گا۔ اوپر سے یہ ناجائز بچہ زینڈر بھی بیچ میں ہے، جس نے حارث کو اغوا کیا۔ آگے چل کر خدا جانے کیا کرے گا۔ یہ تو ایک مستقل مسئلہ ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کے اور ثالث کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہوگا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ جلدی آسمان پر اندھیرا چھا گیا، مگر مہدی حویلی روشنیوں سے جگمگا اٹھی۔ چاروں طرف سے مہنگی گاڑیاں آنے لگیں۔ جب وہ مہدی خاندان کے علاقے میں پہنچے تو سب نے سیکیورٹی گارڈز کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے گاڑیاں مقررہ پارکنگ میں کھڑی کر دیں۔ اتنی بڑی تعداد میں مہمان صرف مہدی اور اسمتھ جیسے بڑے خاندان ہی سنبھال سکتے تھے۔ ہر کوئی نفیس لباس اور سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ مسکراتے چہروں کے ساتھ ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ سب وہی نامور لوگ تھے جنہیں مہدی خاندان نے بچوں کی سالگرہ پر مدعو کیا تھا۔ لمحہ بھر میں حال میں خوشگپیوں اور تعارف کی آوازیں گونجنے لگیں۔ عام خاندانوں میں تو خود میزبان دروازے پر کھڑے ہو کر مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، لیکن مہدی خاندان میں صرف شاخوں کے افراد کو یہ کام سونپا گیا تھا۔ ثالث بالکل بھی حال میں نظر نہیں آیا، پھر بھی مہمانوں کو ذرا بھی شکوہ نہ ہوا، بلکہ وہ عاجزی سے حال میں داخل ہو گئے۔ مرد حضرات ملکی معیشت کے تازہ رجحانات پر بات کر رہے تھے، خواتین ایک طرف ہو کر سرگوشیوں میں مصروف تھیں۔ اوپر والا لاؤنج وہی ہے نا جہاں مسٹر مہدی ہیں؟ میں نے سنا ہے آج تک انہوں نے کسی مہمان کو اوپر مدعو نہیں کیا۔ سبھی چاہتے ہیں ان سے تعلق بنے۔ عام طور پر ایسے مواقع پر وہ کچھ لوگوں کو اوپر بلاتے ہیں، کبھی بزنس مین، کبھی نئے سی ای اوز، مگر ابھی تک کسی کو بلایا ہی نہیں ہوں۔ اگر بلائیں بھی تو کیا؟ اصل کمال تو یہ ہوگا کہ وہ خود نیچے آ کر کسی کا استقبال کریں، لیکن وہ تو ہمیشہ مغرور اور بے نیاز رہے ہیں، کبھی کسی مہمان کو دروازے پر خوش آمدید نہیں کہا۔ زیادہ خواب مت دیکھو، آخر کس کی ہمت ہے جو مسٹر مہدی کو دروازے پر لے آئے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اچانک اوپر والے لاؤنج کا دروازہ کھلا۔ ثالث تیزی سے نیچے اتر رہے تھے، چلتے چلتے اپنے کپڑے درست کیے۔ پورا ہال ایک دم خاموش ہو گیا، سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ لمبا قد، مضبوط قدم، 3 ہی قدم میں وہ باہر کے دروازے تک پہنچ گئے۔ سب حیران، یہ کس کے استقبال کو جا رہے ہیں؟ حیرت انگیز نظروں میں سب نے دیکھا کہ ثالث نے بڑے احترام سے ایان کو سہارا دے کر اندر لایا۔ وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور سر ہلکا سا جھکا کر ادب ظاہر کیا۔ ان کے ساتھ جوئل تھا جو مسکراتا ہوا چل رہا تھا۔ ان کے پہلو میں تانیہ تھی جس نے میاں کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے سب کی سمجھ میں آ گیا، جی ہاں، ملک میں صرف سمتھ خاندان ہی تھا جو مہدی کے برابر کھڑا ہو سکتا تھا۔ پہلے ثالث کبھی سمتھ کے سامنے نہیں جھکتا تھا، مگر اب معاملہ مختلف تھا۔ اب وہ داماد تھا۔ ایان کے سامنے ثالث کا جھک کر احترام کرنا سب کے لیے واضح اشارہ تھا۔ یہ بات صاف تھی کہ مسٹر مہدی پروین سے بہت خوش ہیں، اور کیوں نہ ہو، مس پروین نے ان کے لیے 2 بچے جنم دیے تھے۔ اسی دوران بٹلر نے مسز مہدی کو سہارا دیا اور وہ ایان کے قریب آئیں۔ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولیں، ایان آپ آ گئے۔ ایان نے ہلکی سی تیوری چڑھائی۔ ثالث اور پروین کی منگنی ہو چکی تھی، ایسے موقع پر وہ صاف انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا ایان نے سر ہلا کر کہا، مسز مہدی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مسز مہدی نے گہری سانس لی اور افسردگی سے کہا، زیادہ اچھی نہیں ہے، ہر رات اپنے خاندان کی فکر میں جاگتی ہوں۔ ایان اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتے مسز مہدی بول اٹھی، ہمارے ثالث نے اسمتھ خاندان کے ساتھ زینڈر کے معاملے میں زیادتی کی، مگر زینڈر بھی آخر ثالث کا بیٹا ہے، اپنا سگا خون ہے، میں کیسے اسے چھوڑ سکتی ہوں؟ بس ایان، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، امید ہے
اسمتھ خاندان پرانی باتوں کو بھلا دے گا اور ہم اچھے سسرال والے بن کر رہیں گے۔ یہ سنتے ہی چاروں طرف سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ اچھا، تو اسی لیے مسٹر مہدی اتنے مؤدب ہو رہے ہیں۔ لگتا ہے واقعی کوئی غلطی ہوئی ہے، شاید ناجائز بچے کی بات سچ ہے، لیکن مسز مہدی پاگل ہو گئی ہیں جو یہ سب لوگوں کے سامنے کہہ دیا۔ سچ ہے، اگر اسمتھ معاف کر دیں تو ان کی عزت گھٹتی ہے، جیسے وہ مہدی خاندان سے کم تر ہوں، اور اگر معاف نہ کریں تو کیا یہی لڑائی کریں گے؟ مسز مہدی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر ایک اور سرگوشی ابھری۔ نہیں، یہ تو سیدھی سیدھی اپنی بہو کو دبانے کی کوشش ہے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ مسز مہدی اور پروین کی کشمکش اب شروع ہو رہی تھی۔ ایان کی آنکھوں میں تلخ سختی اتر آئی۔ وہ کیسے نہ جانتے کہ نیو یارک میں سب سے زیادہ کس بات کا چرچا ہے۔ انہوں نے گھر پر پروین سے پوچھا بھی تھا کہ وہ وضاحت دینا چاہتی ہے یا نہیں۔ پروین نے صاف کہا تھا، حقیقت ویسی نہیں ہے جیسی سب لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اصل بات آج سب کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اسی لیے ایان نے دل کی آگ دبا لی اور مسز مہدی کو صرف سر ہلا کر جواب دیا، پھر اوپر کی طرف بڑھ گئے۔ آخر آج بچوں کی سالگرہ تھی، وہ تماشا نہیں بنانا چاہتے تھے، مگر مسز مہدی نے اس چپ کو اپنی جیت سمجھ لیا۔ ناک اونچی کر کے بولی، ایان، آپ ثالث کو معاف کر رہے ہیں نا؟ مجھے معلوم تھا۔ مس پروین اچھی لڑکی ہیں، آپ دونوں سمجھدار لوگ ہیں۔ ویسے بھی پروین اور ثالث کے 2 بچے ہیں، ان بچوں کے لیے بھی اسے برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ یہ الفاظ سن کر بہت سوں کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ یہ کیسا جملہ تھا؟ کیا مسز مہدی پروین پر بچوں کا حوالہ دے کر دباؤ ڈال رہی تھی؟ یوں لگتا تھا جیسے کہنا چاہ رہی ہوں، چونکہ شادی سے پہلے بچے ہو گئے، اب تمہیں ہمارے خاندان میں آنا ہی پڑے گا۔ سب کی نظریں ایان پر جم گئیں۔ ایان نے ماتھا سکوڑا۔ مسز مہدی، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ مسز مہدی نے معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ شمائل اور حارث کی خاطر اسمتھ خاندان کو ضد نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو نا، آج آپ ان کی سالگرہ پر آئے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے سب کچھ بھلا دیا۔ ایان کے چہرے پر تبدیلی نہ آئی، مگر دل میں سخت غصہ بھڑک اٹھا۔ بیٹی ابھی اس خاندان میں آئی بھی نہیں تھی اور پہلے ہی اس کی بے عزتی ہو رہی تھی۔ یہ برداشت سے باہر تھا۔ وہ بولنے ہی والے تھے کہ مسز مہدی نے بات آگے بڑھا دی، اب ہم سب ایک ہی خاندان ہیں، مجھے زینڈر کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ بیچارہ اپنی ماں کے بغیر ہے، میں اسے ناحق کیسے ستا سکتی ہوں؟ اس طرح تو وہ اور باغی ہو جائے گا۔ یہ الفاظ ابھی فضا ہی میں تھے کہ ثالث نے آہستہ سے کہا، دادی، زینڈر کی ماں ہے۔ ثالث نے جیسے ہی یہ بات کہی، پورا حال اچانک خاموش ہو گیا۔ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے، حتیٰ کہ مسز مہدی بھی دنگ رہ گئیں۔ جب انہوں نے ثالث سے زینڈر کی ماں کے بارے میں پوچھا تھا تو اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ عورت سامنے آئی تو وہ ضرور اسے مار ڈالے گا۔ پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی ماں مر چکی ہے، مگر اب اچانک ماں کہاں سے آ گئی؟ مسز مہدی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے تو زینڈر کی موجودگی کا تذکرہ بھی ایان کے سامنے جان بوجھ کر اس لیے کیا تھا تاکہ سب کے بیچ پروین کی بدنامی ہو اور اسے یہ طعنہ ملے کہ شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو گئی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ پروین کو نیو یارک کے اعلیٰ طبقے میں بدنام کر کے اس کا رعب توڑا جائے، تاکہ وہ صرف اس لیے مہدی خاندان پر حاوی نہ رہے کہ وہ اسمتھ خاندان اور ثالث دونوں کی لاڈلی ہے۔ آخری بار جب انہوں نے اسے طلال کا علاج کرنے کو کہا تھا تو پروین نے صاف انکار کر دیا تھا اور ان کی پرواہ تک نہ کی تھی۔ پروین کی حیثیت ویسے ہی بہت بلند تھی، ایان کی اکلوتی بیٹی ہونا اپنی جگہ، مگر ڈاکٹر کے طور پر اس کی شہرت ایسی تھی کہ مس مہدی کو اپنے بڑھاپے کی فکر کرنے کی ضرورت نہ رہتی۔ لیکن اب ثالث کہہ رہا تھا کہ زینڈر کی ماں زندہ ہے
اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اس سے نفرت بھی نہیں کرتا۔ یہ سن کر مسز مہدی واقعی گھبرا گئی، ان کا رنگ اڑ گیا۔ ایان نے بھی تیوری چڑھاتے ہوئے سالس کی طرف پسندیدگی سے دیکھا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ مگر ایان چونکہ بہت بڑے سیاستدان طبیعت کا تھا، اس لیے اس موقع پر کچھ نہیں بولا۔ آخرکار یہ اس کے نواسی کی سالگرہ کی تقریب تھی، چاہے دل میں کتنا ہی غصہ ہو، اسے فی الحال دبانا پڑا۔ اسی وقت مسز ہاشوانی جو قریب ہی کھڑی تھی اور تماشا دیکھ رہی تھی بول پڑی، ارے تو مسٹر مہدی، آپ زینڈر کی ماں کو جانتے ہیں؟ ویسے دیکھا جائے تو اس عورت نے بھی آپ کا بچہ پیدا کیا ہے، پھر 5 سال تک اس کی پرورش بھی کی۔ ہمارا فرض ہے کہ اسے عزت دے۔ مسز مہدی دراصل پروین کو دبانا چاہتی تھی، مگر بہو کی حیثیت سے وہ اب بھی اسے چاہتی تھی۔ مگر مسز ہاشوانی کا مقصد کچھ اور تھا، وہ اس رشتے کو توڑنا چاہتی تھی۔ ان کے بیٹے نے کئی سالوں کا رخ کیا مگر شفا نہ ملی، پھر روایتی علاج بھی کروائے مگر جواب یہی ملا کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ صرف ڈاکٹر زیر کے شاگرد ہی شاید اس کا علاج کر سکیں، اور یہ موقع پروین کے پاس تھا، مگر پروین نے ان کے بیٹے کی کوئی مدد نہیں کی۔ اسی لیے مسز ہاشوانی کے دل میں پروین کے لیے نفرت بیٹھ گئی۔ اگر میرے بیٹے کا علاج نہیں کیا تو تم بھی سکون سے نہیں رہو گی، یہی ان کا فیصلہ تھا۔ مسز ہاشوانی کچھ اور کہنے ہی والی تھی کہ مسز مہدی نے جلدی سے ان کا ہاتھ دبا کر روک لیا، پھر ایان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سالس تمہیں ہوش ہے یا نہیں؟ زینڈر کی کوئی ماں نہیں ہے، اگر ہے بھی تو ہمارا خاندان کبھی اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ مہدی خاندان کی طرف سے میں صرف پروین کو اپنی بہو مانتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ سالس کی طرف پلٹی اور ڈانٹ کر بولی، مجھے پرواہ نہیں تم اس عورت کے بارے میں کیا سوچتے ہو، لیکن وہ کبھی ہمارے خاندان میں قدم نہیں رکھے گی، سمجھ گئے؟ مسز مہدی کا لہجہ یکسر بدل گیا، سالس کی آنکھیں سکڑ گئیں، اور وہ بھی زینڈر کی ماں کی حقیقت سب کو بتانے ہی والا تھا کہ اچانک مسز ہاشوانی نے زہر گھولتے ہوئے کہا، آنٹی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آخر وہ زینڈر کی ماں ہے۔ ایک ماں کا حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو دیکھے، پھر وہ کیوں اس خاندان میں شادی نہیں کر سکتی؟ اگر مس پروین واقعی مسٹر مہدی کی بیوی بنتی ہیں تو انہیں بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ کسی رقیب کو دبا دینا۔ ہم سب عزت دار لوگ ہیں، ایسا قدم تو ہم اٹھا ہی نہیں سکتے ہیں نا۔ مسلمانوں میں مرد 2 شادیاں کر سکتے ہیں، کیا برا ہے اس میں؟ یہ جملے نہایت زہریلے تھے۔ انہوں نے زینڈر کی ماں کو رقیب یعنی رکھیل کے درجے پر لا کھڑا کیا تھا۔ ایسی صورتحال میں اگر ایان نے فوراً پروین کا رشتہ نہ توڑا تو پورا نیو یارک ہنسے گا کہ اسمتھ خاندان کی اکلوتی بیٹی ایک رکھیل سے مقابلہ کر رہی ہے، اور مہدی خاندان نے اسمتھ کو رون کر رکھ دیا ہے۔ ایان کے ہونٹ سختی سے بھینچ گئے اور وہ دوبارہ سالس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے خود کو دیکھا کہ سالس پروین سے کتنا مانوس ہے۔ کوئی بڑی بات ضرور تھی کہ وہ اچانک زینڈر کی ماں کا تذکرہ لے آیا، اور پھر بھی اتنا پرسکون دکھ رہا تھا، سوائے اس کے کہ ایان کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی۔ ایک خیال نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ وہ چونک کر سالس کو دیکھنے لگے، کیا واقعی؟ اسی لمحے مسز مہدی کا رنگ بدل گیا، وہ مسز ہاشوانی کی طرف انگلی اٹھا کر چلائیں، تمہیں کوئی عقل ہے بھی یا نہیں؟ ایسی عورت اس خاندان میں کیسے آ سکتی ہے؟ سالس کا اس عورت سے کوئی واسطہ نہیں، یہ بات لکھ لو۔ وہ واقعی غصے سے کانپ رہی تھی، ان کے نزدیک نواسے کی اہمیت ہر چیز سے بڑھ کر تھی، اور مسز ہاشوانی کی باتیں ناقابل برداشت تھیں۔ مگر مسز ہاشوانی نے ہاتھ منہ پر رکھ کر طنزیہ ہنسی۔ آنٹی آپ اتنی ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ سالس نے تو ابھی تک بتایا ہی نہیں کہ وہ عورت کون ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی کسی بڑے خاندان کی بیٹی ہو، آپ تو دیکھے بغیر ہی انکار کر رہی ہیں۔ مسز مہدی نے نگاہیں جھکائیں اور ٹھنڈے لہجے میں بولی، مجھے پرواہ نہیں وہ کون ہے، لیکن میں کبھی اسے نہیں مانوں گی۔ انہوں نے حارث کو خاص طور پر اعلیٰ ذہانت کے ساتھ پالا تھا، وہ سالس سے بھی زیادہ شاندار بچہ تھا، اور وہی مستقبل میں مہدی خاندان کا وارث بننے والا تھا۔ چاہے زینڈر کی ماں کتنی ہی معتبر ہو، وہ اسے تسلیم نہیں کرے گی۔ ویسے بھی پروین کی حیثیت ویسے ہی سب سے بلند تھی۔ جیسے ہی مسز مہدی نے اپنی بات مکمل کی، سالس کی آواز گونجی، وہ واقعی بڑے خاندان سے ہے۔ مسز ہاشوانی نے فوراً طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اوہ
कौन है वो? क्या हम इसे जानते हैं? सालिस के होंठों पर मुस्कुराहट बरकरार रही। आप सब ने यकीनन इसके बारे में सुन ही रखा होगा। ये सुनकर पूरा मजमा चौंक गया। मतलब ये कि वो औरत किसी बड़ी हैसियत की मालिक है। मिसेस आशवानी की आंखों में मजीद जोश उभर गया। तो फिर बताइए वो कौन है? उनके बराबर खड़ी मिसेस मेहदी ने घबराहट में उनका हाथ दबाया, फिर बाजू को चुटकी भी काटी, मगर मिसेस आशवानी पर कोई असर ना हुआ। मिस मेहदी का गुस्सा बढ़ गया। दिल चाहा कि अभी अपनी इस बेवकूफ भांजी बहू को तकरीब से निकाल फेंके। वो खुद तो सिर्फ एक छोटा सा हरबा आजमा कर परवीन को दबाना चाहती थी। बाद में जब दिल बदला तो इसकी इज्जत भी बचाई, मगर ये औरत तो बहुत हठधर्मी पर तुली हुई थी कि हर कीमत पर ये रिश्ता तोड़े। मिसेस मेहदी का खून खौलने लगा। वो समझती थी कि उन्होंने अपने मेके के लिए कुर्बानियां दी, मगर उसके बदले इनके मेके ने क्या दिया? हकीकत ये थी कि हाशवानी खानदान कब के ज़वाल का शिकार हो चुके थे। अगर वो ना होती तो ये खानदान कब का बड़े खानदानों की फहरिस्त से निकल चुका होता। इतनी मेहनत, इतनी कुर्बानी और सिला क्या मिला? ये रुसवाई! मिसेस मेहदी दिल ही दिल में टूट गई। महफिल में सरगोशियों का शोर उठा। ओ खुदा! क्या मिस्टर मेहदी स्मिथ खानदान से शादी नहीं करने वाले? तो फिर वो मिस्टर स्मिथ की इतनी इज्जत क्यों कर रहे थे? क्या ये माफी मांगने जैसा है? बेचारी मिस परवीन अभी शादी भी नहीं हुई और पहले ही दूसरी औरत से मुकाबला करना पड़ा। वो आखिर है किसकी बेटी? कैसे सालिस को फांस लिया? हम तो बचपन से जानते हैं मिस्टर मेहदी कभी औरतों के करीब नहीं जाते थे। कहा जाता था कि अगर कोई औरत उन्हें छू ले तो वो सख्त बेजार हो जाते हैं। फिर ये सब औरतें कहाँ से आ गईं? सालिस ने पलकें झुका ली। मकसद हासिल हो चुका था। वो जानता था कि इसकी दादी मिसेस मेहदी परवीन से खुश नहीं है, खास तौर पर तलाल के मामले में। खास तौर पर तलाल के मामले के बाद ही सोचा कि दादी को उनके मेके की असलियत खुद देखने देना ही बेहतर है। आखिर ये वही औरत थी जिसने उसे पाला था। उसे बुढ़ापे में तो घर से नहीं निकाला जा सकता था। इसने हारिस के लिए दिल भी लगाया था। इसीलिए हारिस सालिस ने शुरू में दादी को रोका नहीं, बल्कि उनकी बातों को मजीद बढ़ने दिया ताकि मिसेस आशवानी की असलियत सबके सामने आए। और अब यकीनन दादी को इस भांजी बहू से सख्त नफरत हो चुकी थी। तभी सालिस की आवाज गूंजी। न सिर्फ मिसेस हाशवानी ने स्मिथ खानदान की बड़ी बेटी का नाम सुना है, बल्कि इसे देखा भी है। सब पूरा मजमा हैरत में डूब गया। आखिर ये क्या कह रहा है? मिसेस हाशवानी हक्का बक्का रह गई। कौन से स्मिथ? न्यूयॉर्क का स्मिथ खानदान तो सबके जहन में था, मगर क्या कोई और बड़ा स्मिथ खानदान भी था? सालिस ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ अपनी दादी की तरफ देखा। उसी लम्हे मिसेस मेहदी के दिमाग में जैसे बिजली गिरी। वो बेयकीन सी नजरें सालिस पर जमा बैठी। क्या ये सच हो सकता है? अचानक हॉल में अयान की आवाज गूंजती हुई कहके की आवाज फैल गई। हा 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 हा! वो सालिस के कंधे पर जोर से हाथ मारकर बोला, तड़विए यानी ट्रिपलेट। परवीन ने उस वक्त तड़विए को जन्म दिया था। वो फखर से सीना तान कर बोला, एक साथ तीन! मेरी बेटी वाकई कमाल है। पूरा हाल हलचल से भर गया। लोग जोश में बातें करने लगे। क्या मिस परवीन ने एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया? कमाल है! तो इसका मतलब है कोई नाजायज औलाद थी ही नहीं, तीनों बच्चे परवीन के ही हैं। और अब समझ में आया कि मिस्टर मेहदी स्मिथ खानदान को इतनी इज्जत क्यों दे रहे थे। मिसेस मेहदी ने भी सुकून का सांस लिया। सालिस ने बाज़ाब्ता ऐलान किया, जी हाँ, हारिस मेहदी, इस्माइल स्मिथ और जेंडर वेल तीनों परवीन और मेरे बच्चे हैं। ये सुनते ही चारों तरफ से मुबारकबादों की बौछार हो गई। मिस्टर मेहदी मुबारक! तीन बच्चे, दो बेटे और एक बेटी, वाकई किस्मत वाले हैं आप। कुछ लोग अयान को भी मुबारक देने लगे। अयान साहब, अब तो आपके पास तीन नवासे नवासी हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन आप तो तीन तोहफे देने पड़ेंगे। तैयारी की है? अयान खुशी से खिल उठा। यकीनन, मेरे पास कैसे तोहफे कम हो सकते हैं? ये सुनकर बाकी लोग भी अपने घरानों को पैगाम भेजने लगे कि एक और तोहफा तैयार करें। पहले तो सिर्फ दो बच्चों के लिए लाने थे। पूरे हॉल में एक नई गहमा गहमी शुरू हो गई। दादी होने के बावजूद कोई मिसेस मेहदी के पास मुबारकबाद देने ना आया। सबकी नजरें सिर्फ परवीन पर थीं। हर किसी को साफ दिख रहा था कि आइंदा मेहदी खानदान में सबसे बुलंद हैसियत परवीन की ही होगी। मिसेस मेहदी ने मिसेस आशवानी को घूरा और जबरदस्ती मुस्कुराहट ओढ़ी। ओह, तो ये सब एक गलत फहमी थी।
وہ ایک ایسی مسخرہ لگ رہی تھی جس پر سب ہنس رہے تھے۔ انہوں نے بہو کو دبانے کی کوشش کی مگر الٹا اس کی عزت اور بڑھ گئی۔ انہوں نے فوراً مسز ہاشوانی کا بازو پکڑا اور سرگوشی کی، چلو میرے ساتھ۔ دونوں ہال سے نکل کر ایک طرف موجود لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا مسز مہدی نے زوردار تھپڑ رسید کیا اور غصے سے چیخیں، یہ سب کیا تماشا لگایا تم نے؟ میری ناک کٹوا دی سب کے سامنے۔ مسز ہاشوانی نے منہ پر ہاتھ رکھا اور نظریں بچاتے ہوئے آہ بھری، آنٹی میں تو آپ کے بھلے کے لیے کر رہی تھی۔ وہ چھوٹی چڑیل ابھی گھر میں آئی بھی نہیں اور آپ کو آنکھیں دکھا رہی تھی۔ آپ کل کو شادی کے بعد تو بالکل آپ کی نہیں سنے گی۔ مسز مہدی کا خون کھول اٹھا، دل میں ٹھنڈا سا احساس اتر آیا۔ بکواس بند کرو، تمہیں تو بس یہ رشتہ توڑنا تھا۔ مسز ہاشوانی نے ہونٹ سکیڑے اور آہستہ سے کہا، کیا فائدہ ہوا، آخر کوشش تو ناکام ہی ہو گئی۔ یہ اعتراف سن کر مس مہدی کی نظریں برف جیسی سرد ہو گئی۔ وہ غرا کر بولی، میں ثالث کی دادی ہوں، میرا لحاظ کرے گا، لیکن تمہیں کیا حق ہے کہ اسمتھ خاندان کو بدنام کرو؟ مسز ہاشوانی نے اب بھی ڈٹائی سے کہا، آنٹی میں آپ کی بھانجی بہو ہوں، میرا بھی تو لحاظ کرنا پڑے گا۔ وہ میرے ساتھ آخر کر ہی کیا سکتا ہے؟ ان کا یہ بے حس لہجہ مسز ہاشوانی کے دل میں سوئیاں چبھونے لگا۔ اسی وقت اچانک دروازہ زور سے کھلا اور ہاشوانی خاندان کے افراد گھبرائے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ مسز ہاشوانی نے جب سامنے والے شخص کو دیکھا تو کچھ لمحوں کے لیے چونک گئی اور بولی، کیا ہوا؟ وہ شخص جھک کر ان کے کان میں کچھ سرگوشی کرنے لگا۔ بات سنتے ہی مسز ہاشوانی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تیزی سے کھڑی ہو گئیں اور بے یقین لہجے میں بولی، کیا کہا تم نے؟ رافتی خاندان نے ہمارے ساتھ تعاون ختم کر دیا؟ وہ شخص تلخی سے مسکرایا، صرف رافتی نے نہیں، لیونز، سونٹ اور ترمزی خاندانوں نے بھی معاہدہ منسوخ کرنے کی خبر دے دی ہے۔ سنا ہے یہ سب؟ اس نے ایک لمحے کے لیے مس مہدی کی طرف دیکھا اور پھر آہستگی سے کہا، یہ سب مسٹر مہدی کی وجہ سے ہے۔ اصل میں ہاشوانی خاندان دھوکے بازی اور ناقص کاروبار کے لیے مشہور تھا، قیمتیں زیادہ اور معیار کم، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ان کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ مہدی خاندان سے تعلق بنانا چاہتے تھے۔ اب جب کہ مسز ہاشوانی نے سب کے سامنے ثالث کو ناراض کر دیا تو چاہے ثالث کچھ کہے نہ کہے، دوسرے سب خاندان خود ہی تعاون ختم کر دیتے۔ مسز ہاشوانی کی آنکھوں میں سکتہ چھا گیا۔ وہ دھیرے سے مسز مہدی کی طرف بڑھی اور اچانک اپنی غلطی کا احساس کیا۔ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ ثالث ہمیشہ اپنی دادی کا احترام کرتا آیا تھا، ہاشوانی خاندان کے معاملات بھی بہت احتیاط سے سنبھالتا تھا۔ یہی بھروسہ تھا جس کی بنا پر مسز ہاشوانی نے پروین کے خلاف سب کے سامنے زبان کھولی تھی۔ مگر اب ثالث نے سب کچھ پروین کے لیے کر ڈالا۔ وہ ہکلائیں اور گھبراہٹ میں مس مہدی کے قدموں پر گر پڑیں۔ آنٹی آپ ہمیں نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے پرواہ نہ کی تو ہاشوانی خاندان برباد ہو جائے گا۔ مسز مہدی نے انہیں گھور کر دیکھا، پریشان مت ہو، میں بعد میں ثالث سے بات کروں گی۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ابھی انہوں نے ایان کے سامنے کھلے عام ناراضی دکھائی تھی جس سے ثالث خوش نہیں تھا۔ انہوں نے بچپن سے ثالث کو پروان چڑھتے دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ دل کا برا نہیں، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی پروین کے لیے اتنا وفادار نہ ہوتا۔ وہ اپنی دادی سے بھی تعلق توڑ سکتا تھا مگر پروین سے نہیں۔ مسز مہدی نے سوچا کہ وقت گزرنے دیں، ثالث کا غصہ کم ہو جائے گا، تب جا کر وہ معاملہ نرم لہجے میں چھیڑیں گی اور دونوں خاندانوں کے تعلقات دوبارہ سنوار لیں گی۔ مگر مسز ہاشوانی نے فوراً چیختے ہوئے کہا، آنٹی طلال آپ کا بھانجا ہے، ہم سب آپ کی میکے کے لوگ ہیں، آپ کا سہارا ہیں، اور اب سب ہماری حالت پر ہنس رہے ہیں۔ آپ فوراً مسٹر مہدی سے بات کریں، وہ آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ یہ سن کر مسز مہدی کے ہونٹ سختی سے بنچ گئے۔ ابھی کچھ دیر پہلے باہر جب وہ انہیں بار بار روک رہی تھیں تب بھی مسز ہاشوانی باز نہ آئیں اور ضد پر اڑی رہیں۔ اس وقت وہ
سمجھ رہی تھی کہ یہ عورت صرف غصے میں ہے، لیکن اب صاف دکھ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ سے انہیں استعمال کرتی آئی ہے۔ مسز مہدی کے دل کے مقام پر جیسے بھاری پتھر آ بیٹھا۔ وہ اپنی چھاتی تھام کر کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ باہر نکلو، مسز ہاشوانی ساکت رہ گئیں۔ انہوں نے ایک نظر مسز مہدی کے چہرے پر ڈالی جو سانس لینے میں تکلیف محسوس کر رہی تھیں۔ گھبراہٹ سے ان کی زبان بند ہو گئی، مگر جاتے جاتے وہ رکیں اور مڑ کر تیز لہجے میں بولیں، مسز مہدی، عورت کی عزت اس کے میکے سے ہوتی ہے۔ اگر ہاشوانی خاندان گرا تو آپ کی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ پھڑاک کی آواز سے مسز مہدی نے ہاتھ کی پیالی زمین پہ دے ماری اور دروازے کی طرف انگلی اٹھا کر گرجی، دفع ہو جائے یہاں سے۔ مسز ہاشوانی ہڑبڑا کر باہر بھاگ گئی۔ ان کے جاتے ہی مسز مہدی نے ہانپتے ہوئے کرسی کا سہارا لیا۔ قریب کھڑے بٹلر نے فوراً سکون آور گولی نکالی اور پیش کی۔ ان کا سینہ اتھل پتھل ہو رہا تھا، دل پھٹنے کو تھا، مگر دوا لیتے ہی سکون آنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ لیٹ گئیں۔ کچھ دیر بعد آنکھیں نیم وا کرتے ہوئے آہ بھری۔ بٹلر نے جھک کر پوچھا، مسز مہدی کچھ چاہیے؟ پھر اچانک ان کی نظریں دوائی کے ڈبے پر گئیں۔ وہ ٹھٹک کر بولیں، یہ دوا یہ تو پروین نے بنائی تھی نا؟ بٹلر نے سر جھکا کر کہا، جی ہاں، مس اسمتھ نے خود تیار کی ہے۔ پورے شہر میں صرف 2 ڈبے ہیں، ایک آپ کے پاس اور ایک پاشا خاندان کے پاس۔ یہ سن کر مسز مہدی نے گہری سانس لی۔ اچانک پروین کے لیے دل سے کدورت ختم ہوتی گئی۔ انہوں نے سوچا، آخر میں نے ایسا کیا کیا جس سے اپنے ہی پوتے کو خود سے دور کر دیا۔ آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہوگی۔ اسی دوران نیچے وی آئی پی روم میں ایان آرام کرنے چلا گیا۔ جب وقت آیا تو حارث، شمائل اور زینڈر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے۔ شمائل درمیان میں تھی، بائیں جانب حارث اور دائیں جانب زینڈر۔ حارث مکمل سوٹ میں نہایت سنجیدہ اور باوقار لگ رہا تھا۔ زینڈر نے بھی وہی لباس پہنا تھا، مگر وہ کمر موڑ موڑ کر چل رہا تھا۔ بچپن سے تہہ خانے میں پلا تھا، کبھی مناسب سائز کے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ اب اچانک یہ تنگ سا سوٹ پہن کر گھبرا رہا تھا۔ پھر بھی اس کی شکل بالکل بچپن کے سالس سے ملتی تھی۔ چھوٹا سا معصوم اور خوبصورت بچہ سب کو بھا گیا۔ نیچے موجود سب نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگے۔ حارث نے فوراً نوٹ کیا۔ اس نے زینڈر کی طرف مڑ کر دیکھا اور ہلکی کھانسی کی آواز نکالی، جیسے خبردار کر رہا ہو، زیادہ مت مروڑ کھاؤ، یہ اچھا نہیں لگتا۔ زینڈر نے کو مشکل جواب دیا، میری پینٹ بہت تنگ ہے، ایسی جگہ گھس رہی ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا۔ حارث بطور لڑکا وہ یہ تکلیف اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ کبھی کبھی کپڑے واقعی ایسے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کھانسی کی اور فوراً شمائل کو آگے چلنے کو کہا، خود پیچھے رہ کر زینڈر کے قریب آ گیا اور آہستہ سے کہا، جلدی سے ٹھیک کر لے۔ اچھا، شمائل کو خبر بھی نہ ہوئی کہ پیچھے دونوں بچوں نے مسئلہ حل کر لیا۔ تینوں جب نیچے ہال میں اترے تو سب نے داد دی، مگر تعریفوں کے بیچ مسز ہاشوانی کی کٹیلی آواز گونجی، تینوں بچوں میں سب سے نمایاں تو حارث ہے، آخر وہ اپنے والد کے ساتھ پلا ہے، بالکل ایک ننھے رئیس کی طرح لگتا ہے۔ شمائل اور زینڈر کہاں اس کے برابر ہیں۔